ان 4 مہینوں کی جنگ کے اندر دنیا بالکل بدل گئی ہے اور ان 4 مہینوں میں انسانیت کی ساری ترقی، ساری یہ ٹیکنالوجی فیل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ساری جدت غزہ میں انسانیت کو نہیں بچا سکی ہے اور شاید یہی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور غزہ کی جنگ نے پہلے سے جاری جنگوں اور کنفلکٹس کو ہوا دے دی ہے۔ تمام ملک جو ہے وہ سامراجی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور شیطانی طاقتیں صدیوں پرانا اپنے شیطانی کھیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اپنے شیطانی منصوبے پورے کرنے کے لیے پورے اپنے وسائل جھونک رہی ہیں اور پوری کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت جنگ ناظرین گریٹر اسرائیل اور نو اسرائیل کی طرف جا چکی ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ 2 ریاستیں یہ جناب اسرائیل بھی رہے گا، فلسطین، لیکن اب واضح طور پر جنگ گریٹر اسرائیل یا نو اسرائیل کے درمیان جا چکی ہے اور خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ اسرائیل نے مزید گھیرا تنگ کر دیا ہے رفح کے گرد۔ رفح آپریشن جو دنیا کا اس وقت سب سے خطرناک آپریشن بتایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین دوسری طرف فلسطین اور اس کے اتحادیوں نے بھی یروشلم کو آزاد کروانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس وقت رمضان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے اسرائیل اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان شریف میں مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، تو فلسطین کے اتحادیوں نے بھی یروشلم کو آزاد کروانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ تو اب جنگ ناظرین کس طرف جا رہی ہے؟ رفح آپریشن کے حوالے سے ہمارے پاس تازہ ترین تفصیلات کیا ہے؟ اور سب سے بڑا ناظرین سوال، رمضان شریف قریب آ چکا ہے، تو کیا رمضان شریف میں کیا اسی طرح سے بچے شہید ہوتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے عالم جو پورا عالم ہے، جو امت مسلمہ ہے، کیا وہ اسی طرح سے دیکھتی رہے گی؟ کیا غزہ اسی طرح سے مقتل گاہ بنا رہے گا؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے وہاں سے ایک بہت ہی شرمناک فیصلہ آیا ہے، بہت ہی شرمناک ووٹنگ وہاں پر کی گئی ہے اور وہاں پر ووٹنگ کے ذریعے باقاعدہ پورے اسرائیل نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فلسطین کو کوئی ریاست نہیں دیں گے۔ علل اعلان یہ ظلم کیا گیا ہے، علل اعلان اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے افیشلز باتیں کر رہے تھے، میڈیا رپورٹ کر رہا تھا یہ نیتن یاہو کی اکلوتے کی پالیسی تھی، لیکن اب پارلیمنٹ سے سٹیٹڈ اسرائیلی پالیسی سامنے آ گئی ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں، ان کی لینگویج ذرا آپ چیک کریے گا کہ کس تکبر کے نشے میں اس وقت اسرائیل چور ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے جناب ان a historic decision the Knesset united overwhelmingly in support of my proposal with 99 out of 120 members against the unilateral recognition of the Palestinian state. This landmark vote underscores our collective resolve. We will not reward terrorism by unilateral recognition in response to the October 7 massacre, nor will we accept imposed solutions. آپ اندازہ لگائیے کہ جو کچھ انہوں نے پچھلے 100 سالوں میں کیا ہے، جو کچھ پچھلے 5 مہینوں میں کیا ہے، وہ ٹیررزم نہیں ہے، لیکن وہ ایک حملے کی بنیاد پر ان کی ساری وہ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک 7 اکتوبر کا حملہ جو اتنا متنازع ہے، جو دنیا کا میڈیا، ان کا اپنا میڈیا بتا چکا ہے کہ وہ سارے جو الزامات انہوں نے لگائے تھے، جن الزامات کی بنیاد پر یہ جنگ شروع کی گئی تھی، وہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کی بنیاد پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم ریاست نہیں دیں گے۔ آپ کہاں ہزاروں میل دور سے اٹھے اور آ کر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر لیا، فلسطینیوں کو دوسرے ملکوں میں دھکیل دیا اور مطلب 48 سے فلسطینی دوسرے ملکوں میں دھکے کھا رہے ہیں، مہاجر بنے ہوئے ہیں۔ کتنی زیادہ شہادتیں انہوں نے دی، مطلب جو ظلم ہوئے ہیں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ریاست نہیں دیں گے، ان کی زمین اور آپ ان کو نہیں دیں گے، اور علل اعلان یہ ظلم کیا ہے۔ پھر ان کی دوسری آپ لینگویج چیک کریے، یو ول ڈائی، یہ ان کی پارلیمنٹ سے سپیچ ہو رہی ہے، یو ول ڈائی, your children will be die, your grandchildren will die, there won't be a Palestinian state, there will never be۔ آپ اندازہ لگائیے اس سفاکیت کا 57 اسلامی ملک جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ صرف یمن کی مثال لیجئے، ایک غریب ترین ملک جس نے دنیا کے نظام کو اڑا کے رکھ دیا ہے، تو 57 اسلامی ملکوں کی پاور کیا ہوگی؟ تو ان کی ٹوٹل پاور، ٹوٹل وقت یہ ہے کہ وہ سیز فائر نہیں کروا سکے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں آزادی کی بات نہیں کرتا، میں فوجیں بھیجنے کی بات نہیں کرتا جو کہ آپ کا فرض ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی بات نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ بچوں اور عورتوں کو، جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے جو اس وقت آپ کے دروازے پر کیا جا رہا ہے،
आप इतना इसराइल को प्रेशराइज नहीं कर सके कि वो यार जंग ही रोक दे, और ठीक है यार बाद में जो कुछ होता रहे, फिलहाल बमबारी तो रुकवाओ, जो बच्चे और औरतें शहीद हो रहे हैं। आप इतना भी नहीं करवा सके। ये आपकी टोटल वक़्त है, और सबसे बड़ा जुल्म बेहिसी का होता है, और इस वक्त हम इस जुल्म की इंतहा पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह की बेहिसी दिखाई गई है, तो ये तारीख में हमारा अपना जो किरदार है, हम मगरब पर तनकीद करते हैं, उन सारी ताकतों पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमारा जो अपना किरदार है वो भी तारीख में लिखा जाएगा। अब आपको नाज़रीन रफ़ा के हवाले से अपडेट करते हैं। रफ़ा ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तो नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि रफ़ा के इतराफ़ में बमबारी हुई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि रफ़ा के इतराफ़ में रेड्स होना शुरू, यानी बमबारी उन्होंने करना शुरू कर दी है। ग्राउंड ऑपरेशन उनका मकसद है, फ़लस्तीनियों को निकालना मकसद है। और अब ये खबरें आई हैं, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सारा ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स टारगेट्स द नॉर्थ ऑफ सिटी ऑफ रफा। फिर वो कह रहे हैं न्यू इसराइली रेड ऑन अ हाउस इन अल जनीना नेबरहुड ईस्ट ऑफ रफा। तो ये मुख्तलिफ इतराफ में, यानी सराउंडिंग में, जहां पर रफा का बॉर्डर है, मतलब जहां से रफा शुरू हो रहा है, तो वो जहां पर ये सारे फ़लस्तीनी बैठे हुए हैं, उनकी मतलब बिल्कुल इतराफ में, फिलहाल सेंटर में नहीं, बिल्कुल इतराफ में ये बमबारी शुरू कर दिया। तो ये वाज़े तौर पर सबूत है कि वो रोज़ बरोज़ अब करीब हो रहे हैं। तो किसी अंदाज में तो इसका 1% तो आप कहें कि आगाज़ उन्होंने कर दिया है, कि जो बमबारी उन्होंने की है। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बयान से ये समझिए कि ये ऑपरेशन होगा या नहीं। फिर आपको रिकॉल करवा दूं, इस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन इलाकाई जंग तो डेफिनेटली छेड़ेगा, आलमी जंग यहां से छिड़ सकती है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। ब्लूमबर्ग नाज़रीन क्या रिपोर्ट कर रहा है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिस्ट्रिक्टिंग सम आर्म्स एक्सपोर्ट टू इसराइल इफ इट लॉन्चेस एन अटैक ऑन सिटी ऑफ रफा। आप अंदाजा लगाइए, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा हमें सबूतों की जरूरत है कि इसराइल ऑपरेशन करेगा या नहीं, कि बरतानिया वो सिर्फ इतना कंसीडर कर रहा है कि अगर रफा पर ऑपरेशन होता है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा टू सम आर्म्स, कुछ थोड़े से असलहा पर पाबंदी लगा दी जाएगी इसराइल पर। अंदाजा लगाइए, आपने ऐसे चुटकी बजा के यमन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, हमास को कर दिया, बाकी सबको कर दिया, और इसराइल जिसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया इंसानियत का, आप वो मतलब उससे भी आगे करने जा रहा है, मैसेकर रफा में करने जा रहा है, और उसके बदले में आप क्या करेंगे, थोड़े से असलहा की पाबंदी लगाएंगे। ये सजा दी जाएगी जनाब इसराइल को। क्या सजा दी जाएगी? वो जो इतना कत्लेआम होगा, हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा कत्लेआम दुनिया के कैमरों के सामने होने जा रहा है, उसके बदले में इसराइल को यह सजा दी जाएगी कि थोड़े से असलहा की पाबंदी लगा दिए, 4 गोलियां कम भेजी जाएंगी इसराइल को। ये इनकी तैयारी है। तो मुझे बताइए, ये रोकेंगे इसराइल को? और ये बयानात की हद तक उनको नहीं रोक पा रहे, तो उन्होंने एक्चुअली क्या, भाई ये तो आप पूरी ग्रीन लाइट दे रहे हैं ना, कि अच्छा मुकम्मल भी असले की पाबंदी नहीं कर रहे, मुकम्मल भी नहीं कर रहे, और सिर्फ ये कह रहे हैं हम थोड़ा सा असला बंद कर देंगे। ये जनाब इनकी तैयारी है, और इस तरह इन्होंने इसराइल को रोकना है। तो मुझे बताइए, इसराइल रुकने वाला है? तो ये पूरी तरह से जो है ना ग्रीन लाइट इनको मिल रही है। तो आपको इस हवाले से बिल्कुल गुमराह नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कहे कि मामला सुलझ रहे हैं या जंगबंदी हो रही है, तो ये कोई चांस फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहे हैं। फिर नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि इसराइल ने अपने सेटलर्स को असलहा देना शुरू कर दिया। वैसे भी हर जो इसराइली होता है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग उसके लिए लाजमी होती है, और ये नॉर्मली भी अपना असलहा कैरी करते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने बहुत तवातर के साथ देना शुरू कर दिया, यानी हर इसराइली के पास असलहा होगा। तो मुझे बताइए, इतने मैसिव लेवल पर असलहा देने का क्या मकसद है? इतने मैसिव लेवल पर तैयारी करने का क्या मकसद है? और ये जो उसका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, जो सबसे इंतहा पसंद है, बेन गवेर, ये उसकी पॉलिसी है। ये आप उसकी स्टेटमेंट देखिए, वी विल कंटिन्यू टू गिव द इसराइलीज वेपन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। हम इसराइलियों को असलहा देना जारी रखेंगे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप की हिफाजत के लिए। फलस्तीनियों को जाकर घरों से निकालना, उनके बच्चों को शहीद कर देना, बच्चों के सामने उनके वालदैन को शहीद कर देना, ये प्रोटेक्शन है उनकी। ठीक है, तो ये सारी दुनिया के सामने हो रहा है। फिर आप देखिए कि अमेरिका क्या स्टांस जनाब ले रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट कर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरिंग बेन गवर ऑन सैंक्शन लिस्ट। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त इकदाम जनाब सामने आया है। इतना कुछ करने के बाद अमेरिका क्या एक्शन लेने जा रहा है? जस्ट कंसिडरिंग बेन गवर ऑन सैंक्शन लिस्ट। अच्छा, आप इतना कुछ के बाद एक तो कंसीडर कर रहे हैं, अच्छा आपने उनको सैंक्शन लिस्ट पे डाल भी दिया,
تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں نا کہ مطلب صرف ایک بیانیے کی حد تک یا ایک بالکل جو ہے نا جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ کس طرح کے ایکشن لے رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم نسل کشی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی بھی آپ کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے سینکشن لسٹ پر ڈالنا ہے یا نہیں، اور پھر ڈال لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بین گور تو مطلب سیدھا بائیڈن کے خلاف محاذ اس نے کھولا ہوا ہے، اور بائیڈن صاحب یہ کنسیڈر ابھی کریں گے کہ ان پر پابندیاں لگانی ہیں۔ واہ، ویری گڈ۔ اچھا، اب ناظرین آپ کے سامنے امریکی پوزیشن رکھ دیتے ہیں کہ امریکہ اب اس میں سارے میں کیا کر رہا ہے۔ ایک تو ناظرین CIA کا ڈائریکٹر جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کے بعد وہ قطر جا رہے ہیں، اس کے بعد ایجپٹ جا رہے ہیں، تو وہ اپنے طور پر بتا رہے ہیں جی ہم ہاسٹیج ڈیل جاری رکھے ہوئے ہیں اور جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور نہ انہوں نے کچھ کروانا ہے۔ اس وقت یہ کر صرف یہ رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں، صرف اپنے میڈیا کو، ویسٹ کے میڈیا کو، دنیا کے میڈیا کو، دنیا کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو امن کی کوششوں میں موجود ہیں۔ اچھا، آپ امن کی کوششوں میں مصروف ہیں، ساتھ روزانہ اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں۔ پھر ان کی اصل جو اس وقت کوشش ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ حماس کو پریشرائز کر سکیں کہ وہ عارضی جنگ بندی قبول کر لے، عارضی جنگ بندی قبول کرے اور ہاسٹیجز کو رہا کر دے۔ اس وقت یہ ان کی پرائرٹی ہے، اور یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں۔ جو سویلینز پر اتنی بے تحاشا بمباری کی جا رہی ہے، ان کو بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حماس کو پریشرائز کر سکیں کہ حماس اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھ کر وہ سرنڈر کر دے۔ یہ ان کی اس وقت کوشش ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ رشیا کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا سورس آف پیلسٹینین پرابلم از دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ جو سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ کون ہے؟ رشیا آپ کو کھلے عام بتا رہا ہے۔ اگر میں پہلے کہہ چکا ہوں، اتنا یہ سمپل ہے اس قتل عام کو روکنا، صرف ایک فون کال یہ قتل عام روک سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے روکنا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے بھی بڑے زائنسٹ ہیں۔ وہ جب دورہ کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک یہودی کے طور پر آئے ہیں۔ وہ امریکہ کے سب سے پریسٹیجیس عہدے پر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اسرائیل میں یہودی کے طور پر آئے ہیں، تو وہ جنگ روکیں گے؟ بھول جائیں اس بات کو۔ پھر آپ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے، US منسٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے نو ایویڈنس آف وومن ریپ ایلیگیشن بائی اسرائیل۔ یہ ناظرین وہ کہانی ہے کہ اسی بنیاد پر اسرائیل نے جنگ شروع کی، اسی بنیاد پر امریکہ نے وویلا کیا، ان کے سارے میڈیا نے وویلا کیا کہ اسرائیل نے کہا کہ جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا تو اس میں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور انہوں نے اتنے مطلب بیہودہ الزامات لگائے، پھر بعد میں وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے اپنے میڈیا نے جھوٹے ثابت کیے۔ اور آج 5 مہینوں کے بعد جب 30,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10,000 ملبے تلے دبے ہیں، 80,000 زخمی، اور وہ زخمی کوئی ایسے نہیں خراش والے زخمی نہیں ہے، وہ زخمی ہیں کسی بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بازو کٹ گئے ہیں، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ وہ والے زخمی ہیں، یعنی یہ وہ زخمی ہیں جن کی ساری زندگی مطلب اب اسی طرح سے گزرنی ہے، جو بچ جائیں گے وہ معذور ہو جائیں گے۔ یہ وہ والے زخمی ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس الزامات کے ثبوت ہی نہیں ملے جن کی بنیاد پر جنگ چھیڑی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، تو ابھی تو آپ نے یہ یونروا کی فنڈنگ بند کی ہوئی ہے، کل کو آپ 20 دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اس کے بھی ثبوت نہیں ملے، اور اتنی دیر میں آپ بھوک سے کتنے ہی فلسطینیوں کو مار چکے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کے، یہ بوسیدہ نظام نہیں چل سکتا یار۔ وہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے شاپر میں ایک والد اپنے بچوں کے ٹکڑے لے کر جا رہا ہے، کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ ظلم مٹ جاتا ہے، تو یہ ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، یہ ظلم کرنے والے اور یہ ظلم اب جاری نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مجھے بتائیے، اتنا ظلم اور اتنی نفرت اور اتنی انتہا پسندی پھیلانے کے بعد کیا یہ دنیا کو ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا اب اس طرح سے چل سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اور پھر وہی بات آ گئی کہ چلیں آج تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آج آپ کر لیں۔ آج آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ جو اسرائیل اتنا کچھ کر چکا ہے، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، تو آج آپ اسرائیل کے خلاف کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ چلے آج بتا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت ظاہری حالت ہے اس میں تو امریکہ فی الحال ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اب آ جائیے، امریکہ تو اسلحہ دے رہا ہے،
اور پروپیگنڈا میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کیا حماس اتنی تگڑی ہے کہ ان کو روک سکتی ہے؟ کیا ان کا جو صدیوں پرانا خواب ہے، جو زائنسٹ تحریک ہے، کیا اس کو اب روک سکتی ہے یہ؟ اور کیا فلسطین کے ساتھ رشیا، چائنا اور اس کے اتحادی کھڑے ہیں؟ یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم ڈیٹیلز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے ہوا ہے اسرائیل میں، اور اس سروے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے حماس کو ہرانے کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے، کیا یہ جیت سکتا ہے؟ تو یہ ناظرین سروے یہ سامنے آیا، the majority of Israelis ruled out absolute victory for Israel in Gaza war. اسرائیلی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دعوے ہماری حکومت کر رہی ہے ایبسلیوٹ وکٹری کے، یہ سب افسانہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایبسلیوٹ وکٹری حاصل نہیں کر سکتے. تو جن کی عوام کو اپنی آرمی پر یقین نہیں، جن کی عوام کو اپنی ریاست پر یقین نہیں ہے، تو ہم کیسے یقین کریں؟ تو آپ کو بھی مطمئن ہونا چاہیے، اور آپ کو ایکسس آف ریزسٹنس پر جو ہے وہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر اسرائیل کی عوام یہ نہیں سمجھتی کہ اسرائیل جیت سکتا ہے، تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں، یا کوئی دوسرا کیوں سمجھتا ہے؟ تو یہی تو گیم چل رہی ہے بھائی. اربوں ڈالر، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اربوں ڈالر انویسٹ کیے جا رہے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ اسرائیل کو ناقابل تسخیر دکھایا جائے، اسرائیل کو فاتح دکھایا جائے، جو کہ عبرتناک شکست کھا چکا ہے. تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اسرائیلی عوام کو اپنی آرمی پر اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی آرمی پر اعتماد ہے کہ نہیں جی اسرائیل کو تو نہیں ہرایا جا سکتا. یہ کیسی عجیب بات ہے. اچھا پھر ناظرین، امریکہ کی جو پوزیشن ہے، جو پیچھے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ ساتھ تو کھڑا ہے، لیکن کیا یہ مستقل ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے؟ یعنی ان کی خواہش تو ہے، اور یہ بھی باتیں سامنے آتی ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں، لیکن آگے حالات کیا پیدا ہونے جا رہے ہیں. اور یو ایس، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سارے، مطلب اس پر 90% یہ اتفاق تھا دنیا بھر سے تمام اینالسٹ کا کہ امریکہ اس جنگ کو بند کروائے گا مہینے ڈیڑھ کے اندر، اس سے زیادہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ جو امریکی مفادات ہیں وہ انڈر تھریٹ آ جائیں گے، وہ اس کو کاسٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ امریکی مفادات کے سامنے امریکہ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا. لیکن بہت ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ غیر متوقع طور پر امریکہ نے یہ جنگ جاری رکھی اور اس کو پرلونگ کیا ہے. تو اب وہ جو سارے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ کو کن کن مفادات کا نقصان ہوگا، کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، اور وہ ایسے حالات ہوں گے کہ امریکہ ایٹ دی اینڈ مجبور ہو جائے گا کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے. وہ اس وقت ہو رہا ہے کہ یعنی امریکہ کی یہ پالیسی دراصل اس کو اپنا نقصان پہنچا رہی ہے، اور ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ وہ اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکے گا آنے والے وقت میں. ڈیفینیٹلی آج ان کے پاس پاور ہے، آج ان کے پاس بم ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں جو بڑی، جن کو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ہماری بڑی طاقتیں ہیں، جن کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے انفلوئنس میں اور چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فی الحال ان کے پاس پاور ہے، وہ بم گرا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر جاری رہنے والا ان کی طرف سے نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے ابھی انہوں نے ویٹو کیا ناظرین، اور اس ویٹو کا سخت ترین ریاکشن نہ صرف امریکہ کے اندر سے آیا، ایون یورپ سے ناظرین ریاکشن سامنے آیا. یورپ سے انپریسیڈنٹلی یورپ نے بہت اپوز کیا ہے امریکی اس عمل کو. اس میں سب سے پہلے چین نے، پہلی بار آفیشلی چین نے امریکی ویٹو پر کنڈیم کیا، اور اس کے بعد رشیا کا بیان آیا، پھر ہر ملک کا اس پر بیان آیا، فرانس کا، ناروے کا، سعودی عرب کا، پھر تمام فلسطینی اتحادیوں کا، قطر کا، ایجپٹ کا، کیوبا کا، عرب لیگ کا. آپ مثال کے طور پہ یہ فرانس کا بیان دیکھیے، فرانس ریگریٹس دا سولوشن کالنگ فار اے سیز فائر ان غازہ could not be adopted given the disastrous situation on the ground. پھر آپ دیکھیے ورلڈ انسائٹس عرب اسٹیٹس کنڈیم یو ایس فار ووٹنگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن آن غازہ سیز فائر. ورلڈ سلیمز یو ایس سیز فائر ویٹو ایٹ یو این سیکورٹی کونسل آن اسرائیل غازہ وار. تو بات یہ ہے کہ جس طرف یہ امریکہ جا رہا ہے، یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. دنیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملک سامراجی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو دنیا آج ان کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں. یہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی یہ جنگ، میں آپ کو بتا دوں، ان کے مفادات میں تھا کہ یہ جنگ بند کرواتے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ عرب ان کے انفلوئنس میں تھے، ابھی بھی بہت تک ہیں، لیکن وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. عرب، یار یورپی حکومتیں وہ نہیں خاموش بیٹھ پا رہی، ان کے تخت آن سٹیک آ گئے ہیں، تو عرب اب کس طرح سے خاموش رہ سکتے ہیں؟
یہ خاموش نہیں رہ سکتے, ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اور یہ امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکلتی چلی جا رہی ہے, ان کے پلان کامیاب نہیں ہونے والے. اب حماس کا ذرا دیکھیے کہ حماس کس طرح سے کھڑی ہے. شاید 2-4 منٹ ویڈیو لمبی ہو جائے, لیکن اب یہ ساری امپورٹنٹ تفصیلات ہیں. اب حماس کی اب دیکھیے کہ وہ کتنے دھڑلے کے ساتھ کھڑی ہے. وی ڈو ناٹ ویٹ فار اینی ون ٹو ہینڈ اس وکٹری, ہم کسی کا انتظار, مسیح کے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ وہ ہمیں وکٹری آ کر دے گا, بٹ رادر وی کریٹ اٹ آر سیلف, لیکن ہم خود اسے حاصل کریں گے. اینڈ یورپ مسٹ کو ایگزسٹ ود دیٹ ایز اٹ از دا ڈائریکٹ نیبر آف آر ریجن, کہ یورپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر آنے والی تباہی وہاں پر جائے گی, تو امریکہ تو بہت ہزاروں میل دور بیٹھا ہے, یورپ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دا ریزسٹنس ان پیلسٹینین بیٹ آن دا axis of resistance and is still confident that this path is the one that will lead to the liberation. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہمارا پاتھ ہے وہ لبریشن کی طرف لے کر جائے گا, یعنی آزادی کی طرف. پھر انہوں نے کہا الاقصی flood is that it stopped the American administration plans to shape the region and its future according to the interest of Washington and the occupation. کہ الاقصی flood, یہ جو ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے, یہ جو آپریشن کیا, یہ اتنا بڑا آپریشن تھا کہ اس نے سارے امریکی اور اسرائیلی منصوبوں پر پانی پھیر دیا, کہ یہ جس طرح سے ریجن کو ری شیپ کر رہے تھے, یہ جو نیا آرڈر اس ریجن میں متعارف کروانا چاہ رہے تھے. جیسے نتنیاہو نے سپیچ کی تھی UN میں, اور اس میپ میں جو نیا مڈل ایسٹ کا میپ تھا اس میں غزہ اور ویسٹ بینک تھا ہی نہیں, اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ کون سے عرب ملک آزادی فلسطین کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کون سا ہے ایک بڑا ملک جو بڑا بڑھ چڑھ کر آتا ہے, ہمارا اسلامی ملک, وہ دورہ کرنے والا تھا اس کا صدر, اور بڑے معاہدے کرنے والا تھا وہ اسرائیل کے ساتھ. تو وہ سارا جو پلان ہے وہ مزاحمتی تحریک نے ناکام بنایا, اور اب یہ جو نئے پلان یہ سامنے لے کر آئے ہیں یہ بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. There is a pressure within the occupation government to impose restrictions on the worship at Al-Aqsa Mosque and this matter will have a repercussions. کہ یہ جو پابندی لگا رہے ہیں نا ادھر الاقصی میں جانے کی رمضان شریف کے حوالے سے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان میں یہ کتنے خوف زدہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, the occupation invasion of Jerusalem and its plans to prevent worshippers from reaching Al-Aqsa Mosque during Ramadan will not achieve security for it. اس کے لیے سیکیورٹی نہیں بلکہ تباہی لے کر آئے گا. جارڈن وارنز اسرائیل آف اینی ٹینشن ان الاقصی ماسک that could lead to the conflict in the entire region. جارڈن بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ الٹا زیادہ تمہارے لیے ریپرکشن اور تباہی لے کر آئے گا, تو اس تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یروشلم میں ایک بہت بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ سیٹلرز کو اسلحہ دے رہے ہیں, جس طرح سے اب انہوں نے یروشلم کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے, ان کو وہ خوف واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس رمضان شریف میں معاملات کو سنبھالنا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. تو ہماری بڑی اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگیں اور بڑی آزادی کی جنگیں اور بڑے فرعونوں کے خلاف ہم نے جنگیں رمضان شریف میں لڑی ہیں, تو یہ رمضان بھی ایک بہت فیصلہ کن ہونے والا ہے آج کے فرعون کے خلاف. آپ دیکھیں گے. پھر ناظرین, چائنا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور چائنا کہہ رہا ہے armed resistance is a right of colonial people and does not contradict international law. پوری طرح سے چائنا ICJ میں اس نے بیان دیا, انہوں نے کہا یہ جو حماس جس کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں یہ مسلح جد و جہد ان کا حق ہے, یہ فریڈم فائٹرز ہیں. پھر میں کہوں گا کہ چائنا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو, یہ ہمارے ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو فلسطین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو چائنا اور رشیا جس حد تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی عوام, ان کا میڈیا عالمی محاذ پر اسلحہ دے رہے ہیں, اکنامک محاذ پر, یہ بہت زبردست ہے. اب ناظرین آخر میں آپ کے سامنے انالیسس پیش کرتے ہیں کہ اب ناظرین ہوگا کیا اور یہ جنگ آخر میں کون جیتے گا اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ناظرین, میں آپ کو بس آخری منٹ ہے ناظرین, ہر گزرتا دن میری اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے اور مجھے مزید کنوینس کرتا ہے, مجھے مزید یقین دلواتا ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یار یہ جتنا بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے, دیکھیں یہ آلریڈی کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 100 سال میں انسانیت اس کو حل نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, 100 سال میں یہ حل نہیں ہوا. اچھا, اب اس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا, اس میں آپ نے 30,000 لوگوں کو شہید کر دیا ہے اور 80,000 کو زخمی کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیے ہم اس ریالٹی کے ساتھ اب بھائی بھائی بن کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیجئے. کیا اب یہ فلسطینی کیا یہ بھائی بھائی بن کر اسرائیل کے ساتھ رہیں گے؟ اچھا بھائی بھائی بن کر نہیں رہیں گے تو اچھا اب اسرائیل اگر قبضہ کر لیتا ہے, ہم فی الحال مان لیتے, تو یہ فلسطینی کہاں پتال میں چلے جائیں گے یا خلا میں پرواز کر جائیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ ان کے بارڈر پر ہی رہیں گے نا.
تو وہ کیا اس زمین کو چھوڑ دیں گے؟ یا چلیں کچھ تو ہمارے منافق خاموش بیٹھے ہوئے، کیا سارا ہی عالم اسلام منافق ہے؟ کیا آپ عوام بھی منافق ہیں؟ کیا کتنے اور ملک ہیں جو جس طرح شام، لیبنن اور عراق اور یمن اور ایران یہ جس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا یہ پیچھے ہٹنے والے ہیں؟ کیا رشیا اور چائنا اپنی امداد پیچھے موڑنے والا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تو نہ ہم اب اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ آپ فلسطینیوں کو ختم کر سکتے ہیں، تو ختم وہی ہوگا جس نے اب ہونا ہے۔ دیکھیں آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اب اکٹھے رہنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ فلسطینیوں کی یہ لینڈ ہے، آپ فلسطینیوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اور ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ آسانی سے اسرائیلیوں کو بھی نہیں نکال سکتے، یہ بھی تو ریالٹی ہے۔ آپ کیسے اسرائیلیوں کو نکالیں گے؟ ان کے پاس بھی پاور ہے، ان کے پیچھے بھی سپر پاور کھڑی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ناظرین ایک بڑی جنگ ہوگی، اور بڑی جنگ کے بغیر نئی باؤنڈریز بنے گی، نیا آرڈر بنے گا، ایک نیا نظام۔ آپ مجھے بتائیے، اتنی شہادتوں کے بعد امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا، تو ویٹو ہے کیا انسانیت ساری اس ویٹو کے پیچھے کھڑی ہے؟ کہ یعنی ادھر آپ نے ادھر شہید کر رہے ہیں، مقتل گاہ غزہ کو بنایا ہوا ہے، کیوں؟ صرف ایک ویٹو، ساری دنیا کی بے وقت ہے ایک ویٹو کے سامنے۔ تو یہ ویٹو کیا ہے، کیوں ہے؟ تو آج دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ آج ویٹو سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس ویٹو کو ختم کرنا ہے۔ تو اس ویٹو کے تحت اب یہ دنیا کا نظام نہیں چلنے والا ہے میرے بھائیوں، اس لیے آج ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو چل رہا ہے ورلڈ آرڈر، یہ بھی ایک عالمی جنگ کے بعد قائم ہوا تھا، تو اس ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو عالمی جنگ چاہیے۔ یہ سامراجی طاقتیں اس طرح سے نہیں ماننے والی ہیں، اور میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے عالمی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، کتنا اسلحہ انہوں نے سٹاک کر لیا ہے، پچھلے 15 سال لگا کر کتنا اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا اور کتنے اس نے تیاری کر رکھی عالمی جنگ کے لیے، یہ میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلی بتاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ پریڈکشن ملتی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ مشرق کو، یاجوج ماجوج کو شفٹ ہونا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی جو قومیں ہیں ان کو ذرا نکالیں کہ وہ کون سی قومیں بنتی ہیں اور وہ آج کس کے ساتھ کھڑی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس اینڈ گیم کا فاتح کون ہے۔ تو آپ تباہی مچا لیں، آپ ظلم کر لیں، آپ شہادتیں کر لیں، لیکن فرعون نے بھی کیا تھا، اور اس میں دنیا میں بہت سارے ظلم ہوئے ہیں، لیکن ایک اصول بڑا طے ہے کہ ظالم کی سزا یہیں پر ہوئی ہے، ایک سزا یہاں پر ہوئی ہے، اور آخرت کی تو بھول جانا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں، لیکن ہر فرعون یہاں پر اپنی سزا بھگت کر گیا، تو یہ بھی بھگت کر جائیں گے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔